ایوولوشنری بایولوجی میں پچھلے چند دہائیوں میں بے انتہا ترقی ہوئی ہے اور ان کی بدولت نظریہ ارتقاء میں مناسب ترامیم کی گئی ہے۔ اس طرح سے جدید نظریہ ارتقاء یعنی کہ نیو ڈارونزم پہلے سے بہتر بنیادوں پر قائم ہے، تاہم ارتقاء کا بنیادی ستون فطری چناؤ یا نیچرل سلیکشن، جو کہ ڈارون کے کہنے سے لے کر اب تک مسلم ہے یا صحیح ہے۔ اگر نیو ڈارونزم کو غلط مانا جائے تو جو مذہبی لوگ نیو ڈارونزم پر اعتراض کر رہے ہیں یا وہ سائنس کے دیگر شعبوں میں بھی نظریات میں ترمیم کے مخالف ہیں، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ ثابت کیا گیا کہ نیو ڈارونزم کے مجوزہ نظام درست نہیں، اور یہ کہ نئی انواع کی تشکیل کے لیے یعنی کہ نئی سپیشیز کی تشکیل کے لیے نئی جنیاتی تبدیلیاں یا مائنر جینیٹک ویریشنز کافی نہیں ہیں، تو ارتقاء کی حمایتی ایک بار پھر نئے ماڈلز کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ارتقاء کی سائنس کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مائنر جینیٹک ویریشنز یعنی کہ معمولی جنیاتی تبدیلیاں نئی سپیشیز میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ بہت لمبے عرصے پر محیط بہت ساری جینیٹک ویریشنز مجموعی طور پر نئی سپیشیز بناتی ہیں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ مختلف انواع میں بہت سے جینز مشترک ہوتے ہیں، یعنی کہ مختلف سپیشیز میں بہت ساری جینز سملر ہوتی ہیں اور کچھ جینز فرق ہوتی ہے۔ انواع جس قدر ایک دوسرے سے ملتی ہوں گی ان میں اتنے ہی زیادہ مشترک جینز پائے جائیں گے۔ یہ حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جینیاتی تبدیلیاں ہی ارتقاء کا باعث بنتی ہے، یعنی کہ جینیٹک ویریشنز ہی ارتقاء کی یا ایوولوشن کی بیسس بناتی ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ایوولوشنری بایولوجسٹ آنکھ، پھیپھڑے، دماغ اور دوسرے پیچیدہ اعضاء ارتقائی ماڈل کی نفی کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو غلط ثابت کرتے ہیں؟ دنیا بھر میں 99% سے زیادہ ایوولوشنری بایولوجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ جدید نظریہ ارتقاء یعنی کہ نیو ڈارونزم زمین پر زندگی کی تنوع یعنی کہ جینیٹک ڈائیورسٹی کی بہترین طور پر توثیق کرتا ہے۔ آنکھ، پھیپھڑے، دماغ اور دوسرے پیچیدہ اعضاء مختلف جانوروں میں مختلف ارتقائی پیچیدگی کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم دماغ کی ہی مثال لیں تو فطرت میں بہت سادہ کیڑوں سے لے کر جن کے اعصابی نظام یعنی کہ نروس سسٹم میں محض چند سو نیورونز ہیں، ان سے لے کر انسان جس کے دماغ میں 80 ارب سے زیادہ نیورونز ہیں، ان کے درمیان ہر پیچیدگی کے دماغ پائے جاتے ہیں۔ ان جانوروں کے ڈی این اے کے تجزیے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون کون سے جینز دماغ کے ارتقاء کا باعث بنے۔ اس طرح آنکھ کی پیچیدگی کے مختلف مراحل بھی مختلف جانوروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ سنگل سیلولر آرگنزمز میں بھی وہ پروٹینز پائی جاتی ہے جو روشنی کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے، اور کائل یا فنگس جو کہ یونی سیلولر جانوروں کے جتھوں پر مشتمل ہوتی ہے، ان کے خلیے اندھیرے اور روشنی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ بہت سے سادہ کیڑے موجود ہیں جن کی آنکھوں کی جگہ محض 2 چھوٹے چھوٹے فوٹو سینسٹیو بدولت یہ کیڑے دن اور رات کے فرق کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ان سے کچھ زیادہ پیچیدہ کیڑوں میں یہ دھبے گڑوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جس سے یہ جانور نہ صرف اندھیرے اور روشنی کا فرق محسوس کر سکتے ہیں بلکہ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ روشنی کس طرف سے آ رہی ہے۔ مزید پیچیدہ جانوروں میں آئی بالز موجود ہیں جنہیں جانور اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں۔ ان سب جانوروں کے مشاہدوں سے یہ بات ظاہر ہے کہ نہ صرف پیچیدہ آنکھ ارتقاء شدہ ہے بلکہ اس کی ایوولوشن کے مختلف درجات بھی جانوروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کے ذہن میں مزید سوالات ہیں تو پلیز مجھے میسج کر سکتے ہیں madhiyatalks@gmail.com پر، یا کامنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔